اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم عزیز اور قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 3 اشارہ سی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اب ہم پہلا پارہ پڑھ رہے ہیں اور ہم نے کہا کہ ہم 5 صفحات پڑھیں گے اس میں پہلے پارے کے، اور سورۃ فاتحہ کو ریوائز کرنے کے بعد ہم نے سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کی۔ متقین، کافرین، منافقین کا ذکر ہم نے پڑھ لیا، تو آج ہم دعوت القرآن پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عید کے بعد آدم علیہ السلام جو کہ پہلے انسان تھے، ان کو ہدایت ملی، وہ پڑھیں گے۔ اور پھر ہم نے کہا کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ جو ہے اس کے ہر صفحے کو 4 اشاروں میں ہم تقسیم کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے ہمیں مضامین کا بہت اچھی طرح سے پتہ چل جاتا ہے۔ جی سمینہ احسان، آپ ریوائز کرائیں گی اشارے؟ پہلے صفحے کے ریوائز کرائیے سمینہ۔ جی، پہلے صفحے کے 4 اشارات: اللہ جی کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ ویری گڈ۔ اور ویسے شارٹ اشارے بھی کر دیں، شارٹ بھی کرا دیں۔ تعریف، دعا، ہدایت، ہدایت اور صفات۔ صفات، ویری گڈ۔ جی دوسرے صفحے کے کون کرائے گا؟ میڈم میں جی کروا دیتی ہوں۔ سعدیہ گیلانی کرائیں گی۔ اس تیسرے کے پھر پروین عابد۔ جی کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ ویری گڈ۔ پروین اور عابد ان کے تیسرے صفحے کے، پروین عابد کرائیں گے تیسرے تیسرے صفحے کے صفحے ہے، کے۔ پہلی مثال ہے آگ، دوسری مثال بارش، قرآن کی دعوت ہم آج پڑھیں گے، اور پھر قرآن کا چیلنج ہم ویری انشاءاللہ۔ گڈ، ویری گڈ۔ تو الحمدللہ پیر کو ہم یہ تینوں صفحات مکمل کر لیں گے، اور یہ ہمارا مڈ کو اس سے پہلے کا پورا سلیبس ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے دونوں جو ہیں اس سے پہلے ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ الحمدللہ ہم نے تینوں صفحات کے اشارے دہرا لیے، تو اب ہم اس کا تعارف لیتے ہیں آج کے اشارے کا، جو کہ قرآن کی دعوت ہے۔ پچھلی آیتوں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں اب تک آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، ٹھیک ہے؟ کہ جو یا تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے تھے یا نہیں حاصل کرنے والے تھے۔ اب ہدایت کی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، تو ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ تمام لوگوں کو دعوت ہے قرآن کی، کیونکہ قرآن جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، یا ایھا الناس اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچ سکو۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات پہ غور و فکر کرے، ہم نے سورۃ فاتحہ میں بھی یہ پڑھا تھا۔ پھر شرک مت کرو کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو یہ اسباق ہیں، ہم ان کو دوبارہ لیں گے۔ جی ہینڈ ریز کیجئے، تلاوت کون کرے گا آج؟ کسی نے کرنی ہے تلاوت تو ہاتھ کھڑا کیجئے۔ جی نعیم کوثر آپ کیجئے تلاوت۔ جی آپ نے تلاوت کے لیے ہاتھ کھڑا کیا؟ میڈم میں نہیں کر دوں؟ جی اعوذ وہ باللہ کریں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔
صدق صدق اللہ اللہ صدق اللہ العظیم۔ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت اچھی آپ نے تلاوت کی۔ اب جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان میں سے کتنے الفاظ کے معنی آتے ہیں، یا کم از کم ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ الفاظ کی ان کی حیت کیا ہے، اسم ہے، فعل ہیں، حرف ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کتنا پہلے سے آتا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کا پراپر جو ہے ترجمہ اور وہ سب کریں گے۔ اگر ہم نئے الفاظ کی بات کریں تو پہلی لائن میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، دوسرے میں 4 آتے ہیں، اس تیسرے میں 3 ہے، اس میں 1۔ تو اگر ہم ایوریج کریں تو 3 سے کم ہی ہر لائن میں ٹوٹل بن جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ۔ یا ایوہا، جی کیا مطلب ہوتا ہے یا ایوہا کا؟ انمیوٹ کر دو۔ لوگوں شاباش۔ اور کوئی ٹکڑا کریں گے اس کا؟ ٹکڑا کریں گے؟ نہیں نہیں، حرف نہیں۔ لا ہے، اے اس کا نہیں۔ مطلب ہے۔ یا ایوہا، ایوہا دونوں کا مطلب اے ہے، اور کسی کا بھی کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا، الحمدللہ۔ الناس، اس کا کیا واحد ہے؟ یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ جمع جمع۔ جمع۔ ناسوبدو، اگر ہم اس کو صرف علیحدہ سے پڑھے تو کیا پڑھیں گے؟ اوبدو، کیونکہ عبادہ ہمیں پتہ نصارہ کا ہے، تو یہ جمع کا، امر کا جمع کا صیغہ ہے، امر کی جمع ہے نا، اے لوگو عبادت کرو، ٹھیک ہے، امر کا جمع کا صیغہ ہے۔ امر کی ربکم، جمع ہے جی۔ ہاں جی، ربکم کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2۔ دو۔ ٹھیک ہے، کم ضمیر آ گئی، ربا تمہارے رب کی یا اپنے رب کی، ٹھیک ہے۔ اللہ زی، جس نے، اللہ زی کی کیا جمع ہے؟ الذین۔ شاباش، ماشاءاللہ، دیکھا آپ کو سب یاد ہے۔ خلقکم کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو۔ 2 ٹکڑے، ٹھیک ہے۔ خلقکم، خلقکم، خلقہ اور خلقہ کا کم۔ کیا مطلب ہے؟ اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اس نے پیدا کیا تمہیں، تمہیں۔ والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، قبلکم کے بھی اسی طرح سے 2 ٹکڑے۔ من کا مطلب سے، حرف جر ہے، قبلی پہلے، اردو میں بھی ہم استعمال کہتے ہیں قبل، کم جو تم سے پہلے تھے۔ لعلکم، یہ آپ کے یہ نیا لفظ ہے، لعلہ کا مطلب ہے تاکہ، کم تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ جی عطیہ فاطمہ۔ میم یہ جیسے ہم یہاں پہ خلقاکم ہے، یہ متصل جی اٹیچ ورڈ ہی ہے، جی لیکن جی، یہاں پہ خلق تم بھی ہم ہو سکتا ہے، مطلب اس کا مطلب نہیں، یہی ہوتا ہے۔ خلق تم جو ہے نا، پھر اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے، وہ ہماری ٹیبل اور کا صیغہ آ جاتا ہے نا۔ سنیں، قبلی کم ہے ٹیبل، جیسے، اس میں سنیں، بھی آ ہاں سکتا ہے۔ جی، نہیں آ سکتا نا، اس لیے کہ یہ ضمیر اٹیچ ہے اسم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ جو جی اگر تم آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے صیغہ ٹیبل کا، اور اس کو ہم ٹکڑے نہیں کرتے، سمجھ آئی ہے؟ اچھا جی، ٹھیک ٹھیک ہے، جی معنی تو اس جی طرح، ہاں ہاں جی، وہ پھر وہ، اور وہ فعل کے معنوں میں آتا ہے، یہ اچھا اچھا اسم، ہاں جی، یہ ایک اسم ہے اور یہ ضمیر ہے، یہ ان کے ٹکڑے ہوں گے۔ اگر یہاں پہ قبل تم اگر آتا تو وہ تو اس طرح آتا ہی نہیں نا، وہ اسم کے ساتھ نہیں آتا، وہ فعل کے ساتھ آتا ہے۔ فعل کے فعل کے، ٹکڑے نہیں کرتے ہم۔ ہاں، پھر فعل کے جو سیکھے آتے ہیں نا ٹیبل کے، اس کو ہم ٹکڑے نہیں کرتے۔ نہیں، چلیں، آپ اچھے کلیئر ہو جاتے ہیں جزاک بات، سوال پوچھ رہے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پوچھ لیجیے، کلیئر ہو گیا نا سب کو بھی، یہ امپورٹنٹ بات ہے بہت۔ اللہ زی، وہ جو، جس نے، یا جس نے، جعلا، جعلا کا کیا مطلب ہے؟ تو سب کو آتا ہے، بنایا، ٹھیک ہے۔ لکم، پھر 2 ٹکڑے کریں گے، لا حلف زر ہے، کم، تمہارے لیے، لا کا کیا مطلب ہے؟ ضمیر کے ساتھ جب لا لگتا ہے، لہو، لہو ہم نے کیا تھا، لہو، لہم، لکا، ی، لکم، میم لنا۔ آواز کٹ رہی ہے آپ کی۔ پھر اب یہ تو نیٹ کے ایشوز ہیں، کچھ برداشت کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی لا اور کم، لا حرف جر ہے، ٹھیک ہے، لیے، تمہارے لیے کیا کیا؟ الارض فراشا والسماء بنا، ارض آپ کو پتہ ہے زمین، فرش جیسے ہم کہتے ہیں اسی سے یاد رکھ لیں، فراشن زمین کو فرش، اور آسمان کو بنا، چھت، آسمان کو چھت بنانا۔ چھت۔ یہ کتنے پیاری جملے میں ساری بات کہہ دی ہے۔ وہ انزلہ، انزلہ نازل اردو میں بھی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور نازل کیا، من السماء، پھر یہ حرف جر آ گیا، من السماء، آسمان سے، مان، یہ پانی ہے، پانی، تر تنوین کے ساتھ یہ اسم ہے، یہ بھی یاد رکھیے،
وہ ما حرف نہیں ہے، اس میں تو صرف زبر آتی ہے نا، نہ اس پہ یہ آتی ہے مد آواز آتی ہے، کٹ نہ رہی ہے. حمزہ آتا ہے اس کے بعد. سمجھ نہیں آ رہی. کٹ رہی ہے. میم آواز نہیں آ رہی. ایک منٹ. وہ سب سسٹرز کو نہیں آ رہی ہے، آپ کو؟ مجھے بھی نہیں آ رہی. سب کو نہیں آ رہی. کٹ ہے بہت. آواز نہیں. کٹ نہیں رہی آ ہے رہی. یا بالکل نہیں آ رہی؟ کٹ رہی ہے یا بالکل نہیں آ رہی؟ یہ بتائیں. آواز میں نے کہا کٹ رہی ہے یا بالکل نہیں آ رہی؟ میم کٹ رہی ہے. کٹ رہی ہے ابھی ٹھیک ہو وہ جائے. آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے. آواز کٹ رہی ہے. میڈم بہت زیادہ کٹ رہی ہے. چلیں دوسرا کنیکٹ کر کے دیکھتی ہوں. 2 منٹ مجھے دیں گے پلیز آپ. کنیکٹڈ تو ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے کر رہا ہے. اپرنٹلی تو نیٹ بالکل اچھا چل رہا ہے اس میں. اب آواز آ رہی ہے؟ بہتر ہوئی کچھ؟ ہاں جی اب بہتر ہوئی ہے. اور بس وہ نیٹ کی وجہ سے. چلیے کوئی بات. سوری فار دیٹ. لیکن حالانکہ بوسٹر بھی لگا ہوا ہے پر کچھ نہیں کر سکتے. کوئی بات نہیں میڈم. بس وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود دیز تھنگس. شیطان بے شک ہمیں بھگانے کی کوشش کرے، ہم نے انشاءاللہ بھاگنا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اللہ کا ماشاءاللہ شکر ہے کہ ماشاءاللہ اتنا کچھ دیکھیں آپ کو آتا ہے. تو پانی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. پس یا پھر اخراجہ ہم نکالا. خارج ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں. بھی 2 ٹکڑے کریں گے اس سے یا اس کے ذریعے. من الثمرات. ٹھیک ہے. اس سے پھلوں کے سے یا پھلوں کے ذریعے. رزق لکم تمہارے لیے. لکم پھر 2 ٹکڑے رزق تمہارے لیے. رزق فلا پس نہ تجعلوا لا تجعلوا کا کیا، یہ فا نکال دیں. لا تجعلوا کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ نہ بناؤ. مت بناؤ تم سب للہ اللہ کے لیے اندادن شریک. اللہ کے لیے کوئی شریک مت بناؤ. وہ انتم تعلمون اور تم جانتے ہو. تو ماشاءاللہ تو آپ لوگوں کو تو تقریباً سارا ہی آتا ہے. الحمدللہ کہیے کہ کتنی تیزی سے آپ کے شوق کی اور لگن کی وجہ سے ہے اور آپ کی استقامت کی وجہ سے ہے. تو تلاوت ہم نے کر لی. تو اب ہم اس کا لفظی اور فکری ترجمہ دیکھیں گے. یا ایوہا آپ نے سب نے بتا دیا. اے الناس لوگو. اوبدو اگر علیحدہ کریں گے پیش، کیونکہ ہمیں پتہ یہ ابدا ہے اور ابدا کا نصرہ کا باب ہے اور اس میں پیش والا فعل امر بنتا ہے. عبادت کرو، تم سب عبادت کرو. یہ اشارہ. ربکم اپنے رب کی. الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں. والذین اور ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. دیکھو تتقون کا بھی مطلب ہے تم پرہیزگار بن جاؤ. یہاں کم کا اضافہ اس لیے کیا، زیادہ تاکید کرنے کے لیے، سٹریس دینے کے لیے. ٹھیک ہے. تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس کا مطلب بھی وہی بن جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا کہنا چاہیے، مخاطب کا جمع کا صیغہ ہے نا. تو اس کا مطلب سچ بھی تم پرہیزگار بن جاؤ، لیکن یہاں بھی کم لگا دیا کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اس کا سٹریس دینے کے لیے. اوبدو عبادت کرو. ربکم تمہارے رب کی، یعنی تمہارے رب کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اپنے رب کی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اپنے میں آ جاتا نا تمہارے کے.
اس کی بات کی سمجھ آتی ہے نا کہ ہم اپنے رب کی کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جن سے بات کر رہے ہیں، میں کہوں کہ آپ تمہارے رب کی آپ کو کہتی ہوں، یعنی کہ آپ نے اپنے رب کی، ٹھیک ہے، اس سینس میں یہ یہاں پہ ترجمہ ہم اپنے کرتے ہیں۔ اللہ زی آپ کو پتہ ہے، جمع اللہ زی نے بھی بتا دیا، خلقکم پیدا کیا تمہیں، واللہ زین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ تو الحمدللہ، لعلکم تاکہ، لعلکم تتقون، دہرائیے میرے ساتھ، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے ساتھ دہرائیں دوبارہ میرے پیچھے، لعلکم تتقون، آواز آ رہی ہے؟ لعلکم تتقون، تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن پرہیزگار جاؤ۔ بن جاؤ، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ہمارے منہ پہ چڑھا لینا، پکا کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بھی اسی طرح سے لعلہ اور کم دو ہوں گے، تتقون تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الحمدللہ ہم نے اس آیت کا ترجمہ دیکھا، اب ہم اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا۔ میم آواز پھر خراب ہو گئی ہے۔ میرا اب انٹرنیٹ پتہ نہیں آج کیوں انسٹیبل ہے، I don't know۔ ویسے چل رہا ہے، میں نے چیک کیا تو یہ، حالانکہ نئی کیبلز ساری ڈال کے گئے ہیں۔ آواز بالکل نہیں آ رہی، کیا آ رہی ہے؟ نہیں میم آ رہی ہے۔ بس کٹ رہی ہے، میم گزارا نا خراب ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی اندر۔ چلو تھوڑا سا گزارا کر لیں، سوری میں نے تو ٹرائی کیا لیکن وہ پھر ادھر کا ادھر ہی ہے۔ تو دیکھیے، یا ایھا الناس کہا اس لیے کہ قرآن ساری انسانیت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب خالی جب یہ نہیں کہا کہ اے عرب والے یا ایشیا والو، بلکہ کہا اے لوگو، تو سب کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن جو ہے وہ کس کے لیے؟ وہ ہدایت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے شروع میں پڑھا تھا سورۃ بقرہ کے لیے کہ، اور کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جب انسانوں کو پیدا کیا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت، یعنی انسان جو ہے محبت اور خلوص کے ساتھ سچے بندے اور غلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ انسان کو بنایا نا، اور اور اتنا علم دیا، سکھایا، اور پھر یہ کہ اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مقصد تو یہ تھا، اور وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو کہ تم سے پہلے تھے۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ ہمارا جو وجود ہے، ہمارا ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے محبت اور خلوص کے ساتھ، سچے بندے کی طرح۔ کہ انسان جو ہے وہ، ہم کسی چیز کو بہتر کر سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا بدل سکتے ہیں، کسی ایک چیز سے دوسری چیز بنا سکتے ہیں، کوئی ڈیزائننگ اس میں کر سکتے ہیں، چیزوں کو ملا سکتے ہیں، کوئی علیحدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دماغ ذہن بھی اللہ ہی نے ہمیں دیا نا، اور اس کی جو آلریڈی چیزیں موجود ہیں ان کو ہم استعمال کر کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن انسان خود سے کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو الباریو کہتے ہیں، عدم سے چیزیں وجود میں لے آتے ہیں نا۔ تو یہ تو صرف جب ہم نے یاد ہے خلقہ کا ٹیبل کیا تھا تو ہم نے وہ اس کے بول چالے وہ بات نہیں کی تھی کہ کیونکہ ہم اس کا جواب دیتے تھے ما خلقہ، کیونکہ سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو ہم چیزوں کو ادھر ادھر ملا کے کوئی ڈیزائننگ، کوئی چینجنگ کر سکتے ہیں، لیکن ہم خود سے کچھ بھی چیز نہیں بنا سکتے۔ یہ کام انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے کہ وہ۔ اب جب ہم عبادت کریں گے تو عبادت کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار اگر ہم بن جائیں گے تو
ظاہر ہے پھر ہم گمراہی سے بچ جائیں گے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے، اور دنیا کے نقصان سے اور آخرت کے نقصان سے بچ جائیں گے۔ یعنی یہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم یہ نہ بھولیں، اور تتقون جیسے کہتے ہیں نا پرہیزگار بن جاؤ، یا ڈرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، سنتے کہ بس انسان کو ایک تو اللہ سے بہت محبت ہو اور جو اس نے کہا اس کی اطاعت کرے، اور تیسرا اس کو یہ ایک ڈر ہے کہ ہائے میں ایسے اگر کیا تو اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جیسے ہم کسی سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہوتا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو کسی وجہ سے ناراض نہ کریں، ٹھیک، کہ پرہیزگار بن جاؤ، اور پھر پرہیزگار اگر بن جائے تو وہ پھر آپ کو پتا ہے اس کے لیے تو پھر قرآن پاک ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور آواز پہ خراب ہو گئی ہے۔ جا کے کسی سے کو نیچے سے ریسٹارٹ کر دیں۔ میم آواز نہیں آ رہی۔ ابھی تو میں بول ہی نہیں رہی کہ اس کو پہلے ٹھیک۔ اللہ جانے آج اس کو ہوا کیا۔ آواز نہیں آ رہی۔ ابھی جوید بھائی میں بول ہی نہیں رہی، میں دوسرا کنیکشن لگا کے دیکھتی ہوں، شاید کچھ حالات بہتر ہو جائے۔ لیٹس سی، ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ان میوٹ اب کر کے جی بتائیں۔ میم اب آ رہی ہے۔ میں نے دوسرا کنیکشن لگایا، ہاں جی اب آ رہے جا۔ اب اسکرین جی آ شیئرنگ رہی کرنی ہے۔ پڑے گی نا دوبارہ، وہ غائب ہو جاتی۔ نہیں آج کیوں اتنا تماشا کر رہا ہے؟ ٹرائی کرتے ہیں کہ اس پہ چل جائے۔ اب موو کر رہی سلائڈ، سلائڈ ہاں موو جی کر کرتی رہے، نظر آ ہاں رہی؟ جی کر میں نے رہے ہیں۔ جی دوسرا موو کر رہے ہیں۔ کنیکشن دوسرا کیا، اب اللہ کرے کہ یہ چل جائے۔ آج کچھ انٹرنیٹ ہم سے ناراض ہے۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم کسی چیز کو ایز سچ نہیں بنا سکتے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذہن دیا اس کے مطابق ہم کچھ چیزوں کو ملا جلا کے چیزیں کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم پرہیزگار بن جائیں گے، ٹھیک ہے، اور پرہیزگار اگر بن جاتے ہیں تو ہم گمراہی سے بھی بچیں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بھی بچ جائیں گے، اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے بھی بچ جائیں گے۔ تو جتنا خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تقویٰ ہم میں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اب اس کو آپ پڑھیے گا، ایک دوسرے کو گھر میں سکھائیں، اپنے ساتھی کو سکھائیں۔ الحمدللہ ہم نے پہلی آیت کا ترجمہ دیکھا، اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ الذی، سب کو پتہ ہے جس نے، جعلا، ابھی آپ نے بتایا بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض فراشن، فراشن فرش کو کہتے ہیں، زمین کو کیا بنایا؟ فرش بنایا ہے، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، کیا؟ اور وَأَنزَلَ، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، مان پانی، فَأَخْرَجَ، پھر نکالا اس کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں سے، من حرف جر ہے، جب پھر جوائن کرنے کے لیے یہ پھر زبر لگ جاتی ہے، رزقاً، رزق اسم ہے، لکم تمہارے لیے،
فلا دو ٹکڑے کریں گے، پس فا علیحدہ کر لیں، لا تجعلوا پس نہ بناؤ یا نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ سب لفظ آتے ہیں۔ فرش فراشن ہمارے لیے نیا لفظ ہے، لیکن ہم اردو میں بھی اس سے فیملیئر ہیں، ہے نا۔ فرش، الارض فراشن زمین کو فرش، والسماء بنان آسمان کو چھت۔ دہرائیے 2 بار آپ لوگ بھی، دہرائیے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ زمین کو فرش اور آسمان کو چھت۔ الارض فراشم والسماء بنان، زمین کو فرش اور آسمان کو چھت۔ اب یہ پکا، بنا کا مطلب ہے چھت، فراشن ہم فرش سے یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ زمین نیچے ہے تو یہ فرش اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، اور آسمان اوپر ہے، وہ ہمارے لیے چھت ہے۔ وَأَنزَلَ، اردو میں ہم نازل کے لفظ سے ہمیں واقفیت ہے۔ وَأَنزَلَ اور نازل کیا، من السماء یہ آپ کو سمجھ آتی ہے آسمان سے، مان پانی، یہ تنوین کے ساتھ ہے، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، پانی، فا پھر اخراجا نکالا اس کے ذریعے سے۔ یہ افعال ہم انشاءاللہ QC3 میں جا کے پڑھیں گے، انزلہ اور اخراجا، یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے مزید فی افعال ہیں، ابھی نہیں پڑھیں گے۔ بھی اس کے ذریعے سے، ہو یا ہی کا ایک ہی مطلب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ من الثمرات پھلوں سے، کیا نکالا، رزق لکم، خارج اخراج ہم نے کہا تھا، ہمیں اردو میں پتہ ہے تو اسی سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ثمرات کا مطلب ہے ثمر، اردو میں بھی کہتے ہیں ثمر پھل، بلکہ قاعدہ میں پڑھتے تھے سے ثمر، ہے نا۔ تو ثمرات کا مطلب بہت سارے پھل، پھلوں سے، ثمر ثمرات، یہ آسان ہے، اردو کی وجہ سے ہمیں بہت سارے لفظ سمجھ آ جاتے ہیں۔ رزق آپ نے ٹیبل میں رازقہ کے ٹیبل میں پڑھا، جو اینڈ میں ہم بناتے ہیں، رزق لکم تمہارے لیے۔ اب جو امپورٹنٹ بات ہے، یہاں نیا لفظ یہ آ گیا، اندادن، اس کا مطلب ہے شریک، یہ جمع ہے، ابھی ہم اس کا واحد دیکھیں گے، ند اس کا واحد بنتا ہے، وا اور انتم تعلمون۔ اچھا، واو کئی جگہ نا جب کے یہ معنی میں بھی آتا ہے، اور بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جب کے معنوں میں بھی آتا ہے، حالانکہ اور جب کہ، بعض دفعہ اس کا معنی نا اس طرح بھی آتا ہے، اور تم جانتے ہو تو آپ کو سمجھ آتی ہے، لیکن کبھی یہ حالانکہ یا جب کے معنوں میں بھی واو آ جاتا ہے۔ قسم کا ایک ہم نے پڑھا تھا، یہ بھی اس کا ہے، تو اس لیے یہاں جب کے ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ یا جب کے معنوں میں بھی واو آ جاتا ہے۔ اب ہم اس کی تھوڑی شرح دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، ہم ذرا غور کریں، نیچے بچھی ہوئی اتنی بڑی زمین، اتنا زیادہ بڑا فرش اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری دنیا والوں کے لیے بنایا، اور اوپر پھیلے ہوئے آسمان کو دیکھیے، دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ نے کیسی زمین بنائی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ ہیں پہاڑی جگہ اونچی، لیکن اگر ساری کی ساری زمین نوکیلی ہوتی تو ہم کیسے رہتے؟ تو فلیٹ جو ہے بہت زیادہ میدانی علاقے بھی ہمارے لیے بنائے، جس پہ کہ ہم آرام سے چلیں۔ پھر اگر چھت کی ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں سورج کی تمازت اور وہ سب حرارت بھی ہمیں چاہیے، لیکن اس کی جو نقصان دہ شعاعیں ہوتی ہیں، الٹرا وائلٹ بی اور کسی حد تک الٹرا وائلٹ سی خاص طور پہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اوزون کی لیئر بنا دی، تاکہ یہ الٹرا وائلٹ سی یہ ادھر آئے نہ، زمین پہ ہم تک پہنچے ہی نہ، یہ پروٹیکٹ کرتے اس کو۔ تو جو کام والی ہماری ہیں شعاعیں سورج کی، وہ پہنچتی ہیں، اور جو نقصان دہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس طرح سے بنایا کہ وہ اتنے، یعنی یہ تقریباً 10 to 31 مائلز کی یہ ہے، جس میں سے اس کے بعد یہ اوزون کی لیئر آ جاتی ہے، اور نقصان دہ شعاعیں جو ہیں ہم تک نہیں پہنچتی۔ تو جو یہ چھت ہمارے لیے بنائی، وہ اتنی محفوظ چھت بنائی ہے کہ سورج کی جو نقصان دہ شعاعیں ہیں ان کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہ اوزون کی ایک لیئر بنا دی ہے، کیونکہ اگر وہ بھی آ جاتے تو پھر ان شعاعوں سے تو ہم تو جل کر مر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کہ یہ چھت بنائی ہے، بہت محفوظ چھت ہمارے لیے بنائی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔
اسی طرح سے پانی برسانے کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بھی سبھی کو یاد ہوگا, بچپن سے بھی ہم نے یہ واٹر سائیکل ہم پڑھتے ہیں, ہے نا؟ کسی کو یاد ہے نا؟ آپ لوگوں کو یاد ہے؟ کوئی بتائے گا کیا جی پڑھا میم تھا ہم نے؟ یاد. جی تو ہم کیا پڑھا تھا بتائیں. واٹر ویپر جی واٹر ویپر سن اٹھتے کے ہیں, جی واٹر بالکل ویپرز بنتے ہیں, اس سے کلاؤڈز بنتے ہیں, پھر کنڈنسیشن ہوتی ہے کنڈنسیشن تو ہوتی بارش ہے. ہوتی ہے. بالکل. اور پھر وہ جب ہے پریسپیٹیٹ کرتے ہیں, پھر ندی اس سے نالوں سے بارش ہو. بہتا دیکھیں ہوا یہ واپس سائیکل ہے, بارش دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ نے سائیکل بنایا. یہ وہی سائیکل ادھر ڈرا ہوا ہے کہ پانی جو ہے وہ ایپوریٹ ہوگا اور وہ پھر اوپر جائیں گے تو کنڈینس ہوں گے, بادل بنیں گے, پریسپیٹیٹ ہوں گے, پھر اس سے بارش ہوتی ہے. یہ نہیں دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سائیکل بنایا. اسی طرح سے اس میں چونکہ پانی کا ذکر ہے, اور چیزوں کا بھی ہمیں پتہ ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا سے لے کے, اور پودے اس سے کلوروفل بناتے ہیں, اور آکسیجن جو ہے وہ خارج کرتے ہیں. کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو ابھی چونکہ پانی کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں پانی ہوگا تو زندگی ہے نا ہماری. ہم بھی تو پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ جتنے پودے, پھل پھول, یہ سارا کچھ اسی سے پیدا ہوتا ہے. تو دیکھیں کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے سارے اتنے کچھ ہمارے ساتھ بنایا. اللہ تعالیٰ نے پانی برسانے کا کتنا حیرت انگیز انتظام کیا ہے. سمندر سے بھاپ پیدا ہوتی ہے, پھر وہ بھاپ بادل کی شکل اختیار کرتی ہے, پھر بادلوں سے پانی برستا ہے, پھر وہی پانی نیچے آ جاتا ہے. اسی طرح جہاں چوٹیوں پہ برف باریاں ہوتی ہیں, وہ پھر بعد میں وہ گلیشیئرز وہ پگھل کے وہ پھر بعد میں سپلائی کا ایک ذریعہ بعد میں بھی پانی کا رہتا ہے, اسٹور ہوتا رہتا ہے وہاں اسٹور پہ ہوتا رہتا ہے. برف دیکھیں نا میں. کیا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر یہ قدرتی وہاں سے ندیاں جو ہیں وہ بہتی ہیں. اور الحمدللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کچھ ہمارے لیے بنایا ہے. غور کریں نا کائنات پہ تو کوئی لا لمٹ آف کنزرویشن ہے نا. دیکھیں وہ کیسا سسٹم ہے یہ, جی اور سب کے لیے ہے. دیکھیں ہمارے لیے, جانوروں کے لیے, پودوں کے لیے, سب کے لیے, کیڑوں مکوڑوں, ہر ایک کے لیے اللہ رزق کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ کوئی اور ایسا کر ہی نہیں سکتا سوائے اس ایک یکتا ذات جو ہے. الحمدللہ. بالکل الحمدللہ. تو وہ اسی کی بات یہ ہو رہی ہے نا, کہ نازل کیا آسمان سے پانی, پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے. اور اب دیکھیں پھلوں کو, دیکھیے خاص طور پر جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اگر فرض کیا مختلف پھل ہیں, آم, جامن, کیلا, سیب, سنترے, وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تو کیسے وہ دانوں کے ہم کھاتے, یا اگر بہت بڑے ہوتے تو بھی ہمیں پکڑنا مشکل ہوتے. تو یعنی جب کتنی ایک تو اور کیا ہر ایک کا ڈیفرنٹ کلر ہے, ہر ایک کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے نا. اور ایک نہیں کتنی کتنی قسموں کی چیزیں ہیں, ہے نا. کیلے اتنے ٹائپس کے نظر آئیں گے آپ کو, آم کی تو کوئی قسموں کا شمار نہیں ہے. پھر کیسے رنگ ان کا گرین ہوتا ہے, پھر وہ کیسے یلو ہو جاتا ہے, اورنجز دیکھے شروع میں گرین ہوتے ہیں, پھر کیسے اورنج ہو جاتے ہیں. تو جب ہم ایسی آیتیں ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے شکر اور محبت کے احساس سے پڑھیں. جب سنیں تو دل میں شکر و محبت کے احساسات پیدا ہوں آٹومیٹیکلی. مطلب وہ پڑھے ہوتے ہیں جب کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ نے کیا کیا کچھ ہمارے لیے کیا ہے, اور کس طرح سے ہر چیز کی ہے. تو اس سے ہم اور تصور میڈم اور احساس کریں. جی 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 میڈم سسٹر. ایک ہی زمین ہے لیکن اس سے مختلف کلر کے, مختلف ٹیسٹ کے, دیکھیں مختلف پتوں والے دیکھیں نا, یہی تو اللہ پھل تعالیٰ کی نکلتے ہیں. قدرت ہے. جتنا آپ غور کریں جی اتنا ہی آپ کے دل سے تعریف اور شکر نکلے گا. جی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نکلے گی. ٹھیک ہے, بالکل. الحمدللہ. ہم تو وہی ہر وقت شکر ہی کرتے رہے. ایک تو یہی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نارمل بنایا ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, چل پھر سکتے ہیں, پھر ہر الحمدللہ طرح کا الحمدللہ. رزق دیا, پھر ایک سے ایک بڑھ کے چیزیں دیں, پھر ڈفرینٹ موسم میں ہر ڈفرینٹ چیزیں تصور ہی نہیں کر سکتے. اور ہر ایک کے لیے مختلف جگہوں میں مختلف پیداواریں ہیں, مختلف چیزیں ہیں, اناج, کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کسی چیز کی. الحمدللہ. تو اب سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ اتنا سب کچھ ہمارے لیے اتنی محبت کے ساتھ اور ہمارا اتنا خیال رکھ کے اتنا کچھ بنایا ہے, تو کیا ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہرگز نہیں, ہے نا. سب کچھ اس نے ہمارے لیے بنایا, ہر طرح کا رزق دیتا ہے, اور پھر بھی اگر ہم کسی کو اس میں شریک کرتے ہیں تو یہ کتنا غلط ہے. ہمیں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ ہم سوچیں کہ کوئی اور یہ کر ہی نہیں سکتا. اگر ہم غور کرتے ہیں, ایک تو خیر ہمارا ویسے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اس پہ ایمان ہے, لیکن آپ جتنا ہی علم حاصل کرتے ہیں اور کائنات پہ غور کرتے ہیں, سورۃ فاتحہ میں جو ہم نے کامیاب انسان کے عادات سیکھے تھے تو اس میں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ خوب علم حاصل کریں اور کائنات پہ غور کریں.
جب ہم غور کریں گے تو دل سے اللہ کی تعریف اور شکر نکلے گا. تو پھر ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں اس خود بخود تو نہیں کوئی بھی چیز ہوئی، بلکہ کوئی تو ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارا اللہ ہی ہے جس نے یہ سارے انتظامات کیے ہیں. وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، کیونکہ زمین، آسمان، موسم، بارش، پھل وغیرہ یہ سب چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک چیز سے جڑی ہوئی ہیں. اللہ رحم کے بات کہتے ہیں بارشیں نہیں ہوئی تو خشک سالی ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے فصلیں نہیں اگوں گی، سارا کچھ تو کیا اناج نہیں ہوگا، کیسے ہوگا؟ ہر چیز ریلیٹڈ ہے. اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسی طرح سے موسم بھی کیے، سورج کی بھی ضرورت ہے وہ بھی دی، پروٹیکشن بھی دے دی اوزون کی لیئر سے کہ جو خطرناک شعاعیں ہیں ہمیں وہ ہم تک نہ پہنچے. تو الحمدللہ جتنا بھی شکر کریں اتنا کم ہے، اور کبھی کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. اس کو اچھی طرح سے پڑھیے، اپنے ساتھیوں کو سکھائیے، آیت کو بھی اور اس کے ترجمے کو بھی. اب ہم ایک دفعہ پھر اس کا رننگ ترجمہ لے لیتے ہیں. آیت نمبر 21، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، من قبلی کا، تم سے پہلے جو تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن ہو جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. 22 نمبر آیت، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش پیدا کیا یا فرش بنایا، اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے زمین سے تمہارے لیے رزق کے طور پر، سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم جانتے ہو. جتنا بھی ہم غور کرتے ہیں ہمیں اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرتوں پہ، اور ہم شکر اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرتے ہیں، اور اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے آیات کا ترجمہ دیکھا. اب ہم اس کے اسباق، دعا اور اسباق ہم نے شروع میں دیکھے تھے، ہم دوبارہ دیکھیں گے، پھر دعا اور پلان دیکھیں گے. پہلا سبق اس سے کیا ہم لیتے ہیں کہ تمام لوگوں کو دعوت دی ہے قرآن میں، کوئی اللہ تعالیٰ کی نے، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے تھا. کہ ایکچولی جب ہم کہتے ہیں نا آگے پیغام پھیلانا، تو پوٹینشلی ہم سمجھے کہ ہر ایک کو ہم مسلمان سمجھے، پوٹینشلی کہ یہ مسلمان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، سب لوگوں کو پوٹینشلی ہم سمجھے کہ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں، کنورٹ ہو سکتے ہیں. جب بھی ہم آگے سے تبلیغ کرتے ہیں اور ان کو پیغام دیتے ہیں اسلام کا، تو تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے. اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو، اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے. پھر یہ نیکسٹ جو آیا تھا اس سے ہم کیا اسباق لیتے ہیں؟ ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر کریں. اور چوتھی بات کہ شرک مت کرو، کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہی ہے. تھوڑا سا بھی ہم غور کریں تو ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اتنا اچھا ذہن دیا، اور ہمیں علم جو ہے، دیکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا تو کیوں ان کو اتنی فضیلت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سکھایا. تو الحمدللہ کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم علم حاصل کریں، اور تاکہ ہم ایک تو کائنات پہ بھی غور کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ہم شکر اور تعریف زیادہ انشاءاللہ کر سکیں گے. دعا کیا کریں گے کہ یا اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریق پر عبادت کرنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کے شرک سے میری حفاظت فرما. شرک سے دیکھیں بہت ساری باتوں کا ادھر شرک چھوٹی چھوٹی ہم بے دہانی میں کر جاتے ہیں. فلاں جی فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، ان سے دعا کر لو، لوگ مزاروں پہ جا کے دعا کر رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کبھی بھی اس طرح سے نہیں. ہاں جیسے کسی نے آپ کا کام کرنا ہو اسباب دنیا کے حساب سے، وہ اس کے تھرو آپ کام کرائیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس طرح سے جو ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی شرک جو ہے اس سے ہمیں بچنا ہے. اب ہم پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں کچھ کمیاں اپنا احتساب کر کے، تو پھر ہم پلان بناتے ہیں. مثلاً یہ کہ ہم ایسا پلان بنا سکتے ہیں کہ میں کچھ اوقات جو ہیں وہ کائنات پہ غور و فکر کرنے میں گزاروں گا یا گزاروں گی، اور اب سائنس کی کتابوں کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہو. جتنا ہم علم حاصل کرتے ہیں ہمارے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ جتنا ہم کائنات پہ غور کرتے ہیں اتنی ہی ہمارے دل سے اور جو ہمارا ایمان مزید پکا ہوتا ہے، اور ہم دل سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی
تعریف بھی کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے یہ دیکھے. اب ہم کچھ اسما اور افعال جو اس میں آئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ اسما جو ہیں ان کے ہم نے واحد کے جمع اور جمع کے واحد کرنے ہیں، اور جو افعال آئے ہیں ہم ان کی 6 چابیاں کریں گے، شارٹ ٹیبلز کریں گے. اچھا جی، سما کا سب کو پتہ ہے، آسمان. سماوات، دیکھیں گولتا نہیں ہے، یہاں حمزہ ہے اور جمع ہے سماوات. یہ آپ نے یاد کرنا ہے، یہ آپ کے اس میں آ جاتا ہے. سمارا، سماراتن بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی الف تا والی جمع بن رہی ہے الف. ٹھیک ہے، یہ مؤنث ہے واحد، اور اس کی گولتا ہٹا کے الف تا لگائی تو یہ اس کی جمع سمارات بن گئی، یعنی ایک پھل بہت سارے پھل. اندادن، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جمع ہے شریک. ند، یہ یاد کر لیں، ند اس کا واحد ہے ند. یہ اب جمع سالم نہیں ہے، یہ صرف جمع سالم ہے، باقی دونوں یہ دوسری طرح کی جمع ہے. آپ آگے پڑھیں گے جمع مکسر ہم اس کو بولتے ہیں. وہ بے شک آپ نہ یاد رکھیں لیکن یہ یاد آپ، ند انداد، سما سماوات، سماراتن سمارات، یہ سمارا بھی بول سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس کے جو ہیں، یہ تو بڑا ہی آسان ہے، یہ تو میں آپ کو، یہ میں نہیں کرواتی، آپ ہی کرائیں گے. عبادہ کی 6 چابیاں کون کرائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. جی سمرا خضر آپ کرائیں گی. جی میں عبادہ، کراتی ہوں. جی عبدہ یعبدو پہلے اعبد 1 منٹ، عابد. عبادہ پہلے 1 منٹ. عبادہ نصرہ کے باب سے ہے، ٹھیک ہے نا. عبادہ کا مطلب ہاں ہے جی. اس نے عبادت کی. اب آگے چابیاں بتائیے. ٹھیک ہے، عبادہ اور یعبدو اشارے دیکھیے. یعبدو جی اعبد ویری عابد گڈ. معبود عبادت. عبادتن، اردو اب بھی یہ میم کرنی عبادتن ہے. نہیں، اب بالکل ٹھیک آپ نے کر لیا. عبادتن، اب ہم نے کہا تھا مصدر ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، مصدر 2 بھی ہو سکتے ہیں. تو عبادتن جو ہے یہ اس کا مصدر ہے، یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے ان پہ تنوین آ سکتی ہے. جی اس کے بعد خلقہ، وہ بھی اسی باب سے ہے. پروین عابد خلقہ کا کروائیں گی. جی میم، اس خلقہ نے نصرہ پیدا کے باب کیا، سے ہے، ہاں اس نے پیدا اور کیا. اس کا مادہ ہے خا لام قاف. ویری گڈ، خلقہ ویری گڈ. یخلقو اخلق خالقن مخلوقن خلقن. خلقن، دیکھیں نا ڈفرنٹ آ گیا، حالانکہ ایک ہی باب ہے. تو جی یہ جو ہیں ان کے اس طرح سے ڈفرنٹ آ جاتے ہیں. جی سمینہ احسان نیکسٹ کرائیں گی. جعلہ، سارے بہت ہی آسان ہیں. فاتحہ کے باب سے. جی جی جعلہ کی یہ 6 چابیاں فتح کرنی ہیں. جی جی فتح کے باب سے ہے، اور اس کا وہ جو مادہ ہے جیم عین لام ہے. جعلہ یجعلو اجعل جائلن مجعولن جالن. جالون، دیکھیں نا ڈفرنٹ ڈفرنٹ بن جاتے ہیں ان دونوں پہ. تو سے یہ اس کا ڈفرنٹ ہے عبادت، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کیونکہ مصدر ڈفرنٹ ہوتے ہیں. یہ سب ایک پیٹرن پہ بنتے ہیں. یہ فتح کے باب سے ہے، اور یہ دونوں اس سے تھے نصرہ سے. دیکھیں نا، تو او بدو میں اسی لیے کہی تھی، وہ اس کے جمع تھا نا، وہ یہ امر کا واحد کا صیغہ ہے، امر کا جمع کا صیغہ اس میں آیا ہے نا. تم سب وہ تابدو لا تابدو آیا تھا نا، تو اس سے نہیں والا صیغہ آیا تھا. ٹھیک ہے. رازا کا، یہ بھی نصرہ سے ہے. رازا کا کون کرائے گا ٹیبل؟ جی نفیسہ اختر کرائیے. رازا کا نصرہ کی باب سے ہے. راز زا اور کاف ہے، اس کا مادہ ہے. اور رازا کا شاباش. یرزقو ارزق رازق رازقن مرزوقن رزقن. رزقن، دیکھو اب یہ زیر کے ساتھ آ گیا. تو یہ ہم نے مصدر یاد کرنے ہیں سب میں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں یاد کرنے ہیں. یہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں، اس میں پریشانی ہے، پہلے بھی بتایا تھا لیکن ابھی. علمہ آ گیا سامیہ سے. جی سعدیہ روہیل آپ کروائیے. جی میم، عالمہ کا میم عالمہ کا کرا دوں. جی اس کا عالمہ میم یہ پڑھ. سامیہ سے ہے. جی جی عالمہ یعلم علم عالما معلوم علم. علم. دیکھیں اب اس میں علم آتا ہے، عالم معلوم علم، اور اس کا اگر یہاں عاملہ کا ہوتا تو اس کا کیا مصدر آتا ہے؟ معلوم. اس کی دونوں پہ زبر ہے.
تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، ہاں مصدر میڈم ڈفرنٹ ہے، یہ تو سب ایک پیٹرن پہ بن جاتے ہیں، تو مصدر یاد کیجئے، ٹھیک ہے، ان کو پکا کرنا ہے ہم نے. یہ تعلمون سے ہی یہ بنا نا، ہم نے اسی لیے بنایا تھا کہ یہ سمجھ اب آ رہی ہے نا آپ کو. یعلمو، یعلمون، تعلمو، عالمو، تعلمون، نعلم، یہ اس وجہ سے. اور یہ آپ کو پہچاننی یہ چاہیے کہ کہاں یہ سیگا کہاں سے آتا ہے. جب بھی پڑھیں تو اس ریوائز کر کے دیکھیں اچھا یہ کہاں پہ آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے مدارے میں کہاں آئے گا، تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اچھا یہ 5ویں نمبر پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پکے ہوتے ہیں. سب تو ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی ہمارا قرآن پاک نے ختم کیا، اور ساتھ ریمائنڈرز آپ کو اب یاد ہیں. تلاوت کیجئے قرآن پاک سے، اپنے حافظے سے کم از کم 10 منٹ، بک سے پڑھیے، شیٹ سے پڑھیے، ویڈیو سنیے، دیکھیے، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. اور یہ چیز کبھی مت بھولیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہے کہ آپ اس کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے. تو یہ آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنا، کیونکہ آپ لوگ منتخب ہیں، اور انتخاب کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے آپ کا انتخاب کرنے والا. تو آپ سب لوگ بہت اسپیشل لوگ ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے سیکھنے والوں کی جو ہے فضیلت آئی ہے. تو اس لیے آپ لوگ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگ بہت اسپیشل لوگ ہیں. اور میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم یہ آ آ رہی رہی ہے. یس جی میم. میم آ رہی ہے. اچھا، چلیں ٹھیک ہے. میں اس لیے پوچھتی ہوں آ رہی ہے میڈم. کہ یہ آج گڑبڑ کرنے کے چکر میں جو ہے. سوری، آج نیٹ کی وجہ سے جو ہے لائٹ شو میں چلا جائے. یہ کدھر سے کھل گیا؟ جی کھولا. اور لائٹ شو میں نہیں جا رہا. بس ایک چلانا پڑے گا جو ہے. اب ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں. سلائڈ شو میں نہیں آج جا رہا، کیا مسئلہ پڑ گیا. اب آج ہم نے پچھلی دفعہ بھی ہم نے کہا ہم نے ڈبل جو ہے تکرار والے، جن میں 2 حروف آتے ہیں ایک بار، 2 حروف جو ہیں مطلب ایک حرف جو 2 بار آتا ہے، تکرار والے لفظ. تو ہم نے پچھلے میں کیا پڑھا تھا؟ ہم نے زنا پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اس نے گمان کیا. آج ہم دلہ پڑھیں گے. اس میں بھی اسی طرح سے لام جو ہے وہ 2 بار آتا ہے. دلہ کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں 112 دفعہ ہے. ولدالین ہم نے پڑھا تھا نا، اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ اسی سے بنا تھا. اب کمزور حروف کی باتیں ہم بہت دہرا چکے ہیں. جب ہم نے یہ
نیمونک کی بات کی تھی تو ہم نے کہا کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا اس نے کیا وعدہ، اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا اس نے کہا زیادہ، اس نے زیادہ کیا، اس سے دعا کرو ہدایت کی، دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی۔ اب اگلی چیز ایک اور ہم نے یاد کرنی ہے، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ یہ یکساں حروف والے افعال کے، زنا اس نے گمان کیا، دلہ وہ گمراہ ہوا، تو اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، یا وہ بھٹکا یا گمراہ ہوا۔ تو یہ والا بھی اب اس میں آپ اپنے نیمورک میں ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے زنا پڑھا، آج ہم دلہ پڑھیں گے۔ ان میں مقرر جو ہیں لفظ آتے ہیں۔ زنا میں ہم نے دیکھا تھا زو اور نون 2 بار آیا تھا، دلہ میں لام جو ہے وہ 2 بار آ گیا۔ ٹیبل اسی طرح ہی چلتا ہے۔ یہ اس کا بیسک باب کیا تھا؟ نصارہ تھا، لیکن یہ اس کو یاد رکھے دعا سے جو ہوتا ہے، اس کا باب درابہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیبل اسی طرح بنتا ہے، تھوڑی تھوڑی چینجز کے ساتھ۔ دلہ 2 دفعہ لام ہے، اس لیے عربی میں کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر تشدید دے کے تو پھر جو حرکت دینی ہوتی ہے وہ دے دو، دلہ۔ تو اس میں یہ یکساں حروف ہے، لیکن یہ کمزور نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، نہ زنا کمزور ہے نہ دلہ کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلیئر ہو گئی بات؟ جی بولیں، یس میم۔ کر کے بتائیں، میم ٹھیک ہے۔ جی میم۔ یہ دونوں کمزور حروف نہیں ہیں، یہ یکساں حروف والے صحت مند افعال ہیں، یہ ہم نے یاد رکھنا۔ اب اسی طرح میم سے جیسے ہم نے جی پوچھیے۔ یکساں کیا مطلب؟ یہ ایک یکساں سے جیسے کیا؟ ایک جیسے یعنی لام 2 ایک جیسے حرف ہیں۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا یہ ثلاثی مجرد ہیں، یعنی ثلاثی میں 3، 1 2 3، فعالہ میں جیسے 3 تھا، ان میں بھی 3 حروف ہیں لیکن 2 حروف ایک جیسے ہیں۔ زنا میں نون تھا، اس میں لام ہے۔ اس کا یہ یکساں کا مطلب ہے ایک جیسے۔ ٹیبل جب ہم بناتے ہیں تو ہم نے کہا 2 اکٹھے ہیں تو عربی میں کہتے ہیں تشدید ڈال دی، لیکن چونکہ ہمارے ٹیبل کا ایک پیٹرن چلتا ہے، ہم فعلا فعلو فعلتا اس طرح سے، یا دربا دربو دربتا پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ اس کو کھول دیا، دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، تاکہ ہماری وہ ایک پیٹرن جو ہم نے سیکھی ہوئی ہے نا، ہمیں ہمارے لیے آسانی ہو، تو یہاں پہ علیحدہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو بجائے کہ دلت ہم پڑھتے، ہم دللتا پڑھیں گے، کیونکہ ہم اسی پیٹرن پہ پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دارا بابا میں جیسے ہم نے پڑھا تھا، تو یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ زنا میں بھی ہم نے ایسے کیا تھا نا، زنا میں بھی علیحدہ کر لیا تھا، اس میں بھی ہم یہ 4 صیغوں میں ہم علیحدہ کر لیتے ہیں۔ دلہ وہ گمراہ ہوا، دلو وہ سب گمراہ ہوئے، دللتا آپ گمراہ ہوئے، دللتو میں گمراہ ہوا، دللتم آپ سب گمراہ ہوئے، دللنا ہم سب گمراہ ہوئے، یا دلت وہ عورت گمراہ ہوئی۔ جی کون ریوائز کرے گا؟ ہاتھ کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ۔ جی سمرہ خضر کروائیے، پھر پروین عابد کریں۔ زلہ زلو زللتا زللتو زللتم زللنا ہیا زللتا نہیں زلت، زلت فیمیل والے میں بیٹا یاد رکھنا ہے، ماضی کے پہلے صیغے کے ساتھ سکون والی تا لگ جاتی ہے، تا جس کے اوپر جزم ہوتی ہے۔ زلت وہاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بھی اس میں بھی ہم نے نہیں کھولا تھا، زنا میں اس میں بھی نہیں کھولے۔ اب جن سے سن لیا نا وہ ہاتھ نیچے کر لے تاکہ باقیوں کی باری آ جائے، پھر مجھے سارے لوگ نظر نہیں آتے۔ سمرا نے سنا دیا، پروین عابد آپ بھی کر دیجئے، آپ لوگ ہاتھ نیچے کر لیں۔ ہاں جی شاباش، ٹھیک ہے، پروین عابد آپ بھی سنا کے پھر پکڑ لیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ دلہ وہ گمراہ ہوا، دلو وہ سب گمراہ ہوئے، دللتا آپ گمراہ شاباش، ہوئے، دللتو میں گمراہ ہوا، دللتم آپ سب گمراہ ہوئے، دللنا ہم سب گمراہ ہوئے، ہیا دلت وہ عورت گمراہ ہوئی۔ ویری گڈ۔ جی نسیم آپ سے ہم اگلا کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی بول چال، جی اب میں میم۔ سوال کرتی ہوں، آپ جواب دیجئے۔ نسیم اختر، حل دلہ کیا جواب دیں گی؟ نام دلہ، لیکن ماں سے کیوں جواب دیا، نہیں سے؟ بھٹکنے والی بات ہے نا، بری بات ہے، گمراہ ہونے والی، تو وہ گمراہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ کیا وہ گمراہ ہوا؟ ماد اللہ، وہ ماں، تو ماد نام میں اللہ، ہم اس لیے جواب دے رہے ہیں حل دلو، ماد اللہ، ما دلو۔ تو یہ ہمیں اب پتا ہے کہ غائب کے دونوں صیغے میں ہم دیکھیں اشارہ ہم نے چینج نہیں کیا، اتریے، اور باقی سب لوگ جہاں بیٹھے ہیں اشارے کریں ساتھ ساتھ۔
نسیم اختر جواب دے رہی ہیں آپ سب نے، اور آپ نے بھی اشارہ کرنا ہے. حل دللتا، هل دللت ما دللتو، ما کہیں گے نا، ما ما کے لیے دللت نفی نہ کے لیے ہم ما استعمال کرتے ما ہیں، ما دللت دللتو. اگر اب میں پوچھوں حل دللتم، ما دللنا ما دللنا، ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں پکا ہو گیا، تا کا جواب تو سے، تم کا جواب نا سے. اور غائب کے دونوں صیغوں میں دیکھیں میں نے کوئی وہیں اشارے کرتی ہوں، آپ اگر اشارے کریں گے آپ لوگوں کو کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی. الحمدللہ ہم نے اس کی بول چال دیکھی. اب آ گیا معاملہ کہ فعل مضارع انہوں نے کیسے بنایا. فتح یفتح پر سوچا، دلہ یا دلو، نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے پڑھنا. دلہ یا دلو، کہ یہ بھی پڑھنا مشکل ہے. دلہ یا دلو، نے کہا یہ پڑھنا ہمیں آسان ہے. دارابا یدریبو کی پیٹرن پہ. سمیہ تو ہم نے چھوڑ ہی دیا کیونکہ اس میں زیر تو آتی نہیں ہے دلہ میں. تو یہ اس پیٹرن پہ عربوں نے اس طرح چکے پڑھا، تو اس لیے اس کا باب جو ہے وہ دارابا ہے. یہ تو یاد رہتا ہے داد داد سے، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمیں یاد رہے گا. اور زنا کہ نون سے جبر سے یاد رکھو، یہ نصرہ کے باب سے ہے. یہ اس کا ہمیں اس کی چابی ہماری بن گئی فعل مضارع کی. جب ہمارے پاس چابی آ جاتی ہے تو پھر تو ہم الہام سے سارے سیغے بنا لیتے ہیں. یدلو وہ گمراہ ہوتا ہے، اشارہ بھی اوپر لیول پہ چلا جاتا ہے، آواز بھی تھوڑی سی آپ اس میں اونچی کرتے ہیں. یدلو وہ گمراہ ہوتا ہے یا ہوگا، یدلونا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں، تو دلو آپ گمراہ ہوتے ہیں، ادلو میں گمراہ ہوتا ہوں، تدلونا آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، ندلو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں. یا تدلو وہ عورت گمراہ ہوتی ہے، لیکن یہ غائب کا صیغہ ہے، یعنی یہ انتا تدلو تھا اور یہ ہیا تدلو ہے. ٹھیک ہے جی. سعدیہ گیلانی اور سمینہ احسان کروائیے. جی. یدلو وہ گمراہ ہوتا ہے، یدلونا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں. تدلو آپ گمراہ ہوتے ہیں، ادلو میں گمراہ ہوتا ہوں. تدلونا آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، ندلو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں. ہیا تدلو وہ عورت گمراہ ہوتی ہے. ویری گڈ. جی سمینہ احسان بغیر ترجمے کے کرائیے آپ. اشارے جی میم. کیجیے، اس سے ترجمہ سمجھ آ جاتا ہے ہمیں. یدلو یدلونا تدلو ادلو تدلونا ندلو ہیا تدلو. ویری گڈ. اب آ گئی باری کہ اب اس کی ہم بول چال دیکھتے ہیں. حل یدلو کا کیا جواب دیں گے سعدیہ روحیل؟ آپ جواب دیجئے. حل یدلو، ما یدل لا یدلو، یہاں لا، اب یہ یاد رکھنا ہے، ما ماضی کے لیے یدلو، ما، مدارے کی نفی کے لیے لا. ٹھیک ہے، لا. جرنلی وہ کوئی ایکسیپشنز بعد نہیں آپ کو. اگر ہم اب میں کہوں حل یدلونا، کیا جواب دیں گی؟ لا یدلونا. ویری گڈ. اس میں ہم نے کوئی چینج نہیں کیا. حل یدلو لا یدلو، حل یدلونا لا یدلونا، تو وہیں پہ میرا ہاتھ رہا ہے. ٹھیک ہے. لا اب یدلو. نیکسٹ سوال آ جاتا ہے حل تدلو لا. لا ادلو. ویری گڈ. دیکھیں اب ادلو. ریورس ہو گیا. حل تدلونا، اب کیا کریں گے؟ یہ لا دیکھیں اشارہ. ندلو. ویری گڈ. لا ندلو. بس یہ امپورٹنٹ بات ہم نے یاد رکھنی ہے، ندلونا نہیں کہنا. ٹھیک ہے. ابھی اس ریویژن میں کوئی بات ہے، یہ پکا یاد رکھیں. شیشے میں شروع میں جب Yes, نون ma'am. ہمیں دو نہیں چاہیے، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. وہ اصل میں جب ہم یہ بول رہے ہوتے ہیں نا تو ایک دم منہ سے بعض دفعہ نکل آتا ہے، لیکن ہم نے اس کو رکھنا نہیں. دیکھیں سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ. کیا وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے؟ حل یدلو عن سبیل اللہ، اگر ہم یہ سوال کریں تو بیسیکلی باقی چیزیں تو آپ نے چینج نہیں کرنی. ٹھیک ہے. چینج کیا اس کا جواب دیں گی؟ لا یدلو، ما لا لا یدلو مدارے عن ہیں نا، سبیل اللہ. باقی اسی طرح سے جیسے ہم نے Yes, پچھلا ma'am. کیا. جی اس کا کیا جواب دیں گی ساتھیہ؟ لا یدلون عن سبیل اللہ. ویری گڈ. حل تدلو عن سبیل اللہ، لا لا ادلو عن ادل. سبیل اللہ. ویری گڈ. ادلو. حل تدلون عن سبیل اللہ، لا ندلو لا عن سبیل ندلو اللہ. لا عن سبیل ندلو. اللہ. تو بس اگر ہم اشارے کرتے ہیں تو ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ لینگویج ہے، اس کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ اس کا ایکسپریشن عربی میں ہمیں سمجھ میں آئے. اور الحمدللہ
کیونکہ میں تو جواب بعد میں آن کر رہی ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، آپ ٹھیک جواب دے رہی ہیں، الحمدللہ۔ ہم نے اس کی بول چال بھی دیکھ لی۔ اب امر بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ علامت مضارع کو ہٹایا، اب اس کے دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ آخری حرف کو ساکن کر دو۔ اب اگر ہم اس کو ساکن کریں گے تو یہ اس میں کیا رہ جائے گا؟ تشدید۔ خالی تشدید تو آپ پڑھ نہیں سکتے، پھر اس لیے ہم اس پہ نا ایک زبر لگا دیتے ہیں، تو اس کا امر بنے گا دلہ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ خالی ہم تشدید نہیں پڑھ سکتے۔ اب ہمارے پاس چابی آ گئی تو آگے تو سیکھے آپ لوگ خود ہی بنا سکتے ہیں، میں نہ بھی یہاں سے بھی بنواؤں تو آپ بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں نا۔ تو جی اب میم۔ ہم جی ایک اب اور دلہ۔ بات جو زنا میں بھی میں نے چھوڑ دی تھی، آپ کو نہیں بتائی تھی، اس میں بھی نا آپ ابھی جو میں نے ایک آپ کو بھیجا ہے اس میں افعال QC2 کے افعال سارے ڈیٹیل میں، اس میں آپ دیکھیے سی جیسے دلہ کی جگہ ادلل بھی بن جاتا ہے، جیسے ہم بناتے تھے نا ادرب بناتے تھے، تو ادلل بھی یہ لکھا ہوا ہے، اسی طرح سے اس میں بھی ازنون بھی ہوتا ہے بعض دفعہ لکھا ہوا، زنا کے ٹیبل میں بھی، ان ٹیبلز میں اسی طرح سے لکھا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ یہ دونوں چلتے ہیں، آپ کی چونکہ بک میں ایک ہی لکھا ہوا، لیکن یہ جیسے ادریب ہوتا ہے نا، اس طرح سے ادلل بھی کہا جاتا ہے کہ شروع میں اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں نا، پھر آپ شروع میں حمزہ لگا لیں گے، ظاہر ہے دربہ کا باب ہے تو زیر والا ہی لگے گا، صرف ناصرہ میں پیش والا لگتا ہے، تو یہ پھر دلہ بھی بن سکتا ہے، ادلیل بھی بن سکتا ہے۔ یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ کبھی آپ لکھے دیکھیں تو آپ کہیں کہ جی یہ کدھر سے آ گیا، تو امر یہ بھی اس کا بنتا ہے، لیکن آپ کی بک میں جنرلی دلہ ہی انہوں نے لکھا ہوا ہے، لیکن ادلیل بھی بن سکتا ہے۔ میرے خیال وہ جو ٹیبلز میں نے شیئر کیا ہے نا، اس میں جو ہے وہ اس طرح سے انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے زنا کے ٹیبل میں بھی ازنون بن سکتا ہے، ازنون، وہ پیش کے ساتھ بنے گا نا ازنون، تو یہ بات ایک ذہن میں رکھیں جی۔ نہیں، میم اگر پھر اس کا عدلہ ہوگا، اگر ہاں پھر عدلو بنے گا۔ عدلو بنے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایکچولی جرنلی اس کا زیادہ یوز ہوتا ہے، نہیں میں یوز نہیں کرتے، نہیں میں نہیں کرتے، نہیں میں نہیں نہیں، کرتے، جمع کے لیکن لیے کہہ رہی تھی، امر جمع ہاں کے لیے۔ جمع میں کے لیے بھی یوز ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر یہی یوز ہوتا ہے، لیکن یہ بھی یوز ہو جاتا ہے، اوکے۔ دلو پھر آ جائے گا، ہے نا، جی جی حمزہ پہلے لگ جائے گا نا، باقی اسی طرح سے، اور تشدید تو آلریڈی لگی ہوئی ہے نا، پھر جی۔ اس طرح وہ پھر ڈبل سے نہ بھی کریں، عدلو تو نہیں پڑھیں گے، عدلو ہی پڑھیں گے نا، کیونکہ پیش آ گئی ہے نا، تو لیکن اس میں جی۔ فرق یہ پڑ جائے گا کہ شروع میں زیر والا حمزہ لگ جاتا ہے، یہ جیسے یہ لگا، لیکن اسی طرح ازنون اس میں بھی بعض دفعہ آ جاتا ہے، ازنون، تو آپ کے پتہ ہونا چاہیے کہ جی یہ کیا نئی چیز آ گئی۔ ان جو آپ ٹیبل شیئر کیے ہیں اس میں غالباً ایسے جی نعیم کوثر کروائیے اس کا امر، اس کے بعد اقرا کرائیں گے۔ جی ذلو اذلل ذلو لا تذلو نہیں، لا سوری تدلّا، لا تذلّ لا تذلو۔ دیکھیں جنرلی تو ہم جب بناتے تھے پہلے، اب ان میں یہاں سکون آ جاتا تھا نا، اس میں چونکہ تشدید ہے تو اس میں سکون نہیں آتا، اسی وجہ سے یہاں بھی سکون نہیں آیا چونکہ تشدید ہے نا، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ یہ جو ڈبل حروف والے ہوتے ہیں، یکساں حروف والے، ان میں ان کے امر میں بھی جو ہے اگر ادلل لکھیں گے پھر یہ سکون سے اس میں آ جائے گا، اگر ہم دلہ کہیں گے تو زبر آئے گی، کیونکہ تشدید ہم نہیں اکیلی پڑھ سکتے۔ اسی طرح سے لا تدلّ لا تدلّو۔ جی اقرا آپ بھی کروا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کروائیں۔ دلہ یا ادلل، ادلل، شاباش۔ گمراہ ہو جا، دلو گمراہ ہو جاؤ، لا تدلہ مت گمراہ ہو جاؤ، لا تدلو ہو جا، جا یہاں نہ جا، مت گمراہ ہو جا، لا تدلو مت گمراہ ہو جاؤ۔ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ چونکہ سنگولر کے لیے ہم جا اور اس کے لیے جاؤ، یعنی جس میں واو آتا ہے نا تو اس میں بھی واو آتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن میں واو آتا ہے، یہاں بھی واو آتا ہے، عربی میں بھی اور اردو میں بھی۔ تو اب ہمارا کیا رہ گیا؟ اب ہم نے 3 اسما بنانے ہیں۔ دالن گمراہ ہونے والا، کہ اسم فائل ہے، ڈیش مفعول اس کا نہیں ہوتا، جو گمراہ ہوا یا بھٹکا تو وہی بھٹکا نا، کسی پہ ایک دم اس کا اثر نہیں پڑے گا۔
दलालतुन गुमराही, दलालतुन, ये जैसे इबादतुन था इस तरह इसमें दलालतुन आता है। ये देखें बहुत सारे में ये जो है गोलताब वाली जो है ये इनका मस्दर बनता है, तो मस्दर हमने याद करनी, गुमराही, ठीक है। जैसे इबादतुन तो इबादत के मानों में आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जब हमारा हो गया टेबल पूरा पूरा टेबल। अब कौन दोहराएगा क्विकली क्योंकि हमारा टाइम हो गया है। जी अफीरा आप फेल माजी कराएंगी, सादिया रोहेल कराएंगी मुदारे, और समीना एहसान बाकी के कराएंगे। चलें चलिए अफीरा कराइए। वालेकुम अस्सलाम। जी दल्ला, दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दललतु मैं गुमराह हुआ, दललतुम आप सब गुमराह हुए, दललना हम सब गुमराह हुए, दल्लत वो औरत गुमराह हुई। वेरी गुड। जी सादिया आप कराइए। या दिल्लू, यदिल्लु वो गुमराह होता है या होगा, यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लु आप गुमराह होते हैं, अदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लु हम सब गुमराह होते हैं, या तदिल्लु वो औरत गुमराह होती है। जी नेक्स्ट करवाइए। जी मैम, दिल्ला या इदलिल गुमराह हो वेरी जा, गुड वेरी दिल्लू गुड। गुमराह हो जाओ, ला तदिल्ला मत गुमराह हो जाओ, मत गुमराह हो जा, ला तदिल्लू मत गुमराह हो जाओ, वेरी दुआलुन गुड, गुमराह होने वाला, डैश दलालतुन गुमराही। गुमराही, ठीक है। दालुन डैश दलालतुन, डैश हमने जरूर कहना है, शाबाश। तो ये हमारा टेबल हो गया पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। अब रह गया हमारा इसका शॉर्ट टेबल। नेक्स्ट किसका हाथ खड़ा है, हम उनसे टेबल। परवीन आबिद आप इसका शॉर्ट टेबल करा दीजिए। जी मैम, दल्ला यदिल्लु, दिल्ला, दालुन, डैश, दलालतुन। वेरी गुड। तो हमने ये गौर करना कि इसके अमर के ऊपर भी ज़बर आती है क्योंकि तशदीद हम अकेली नहीं पढ़ सकते। अब हम आ जाते अल्हम्दुलिल्लाह, हमने किया वर्क बुक की। बस तुम लोग ना गुमराह हो जाओ हक से। हाँ जी कोशिश करें। फला जी पर ला तुम, कौन करना चाह रहा है? परवीन करना है मैम कौन? मैं ट्राई कर रही हूँ। चले करें, ट्राई करें। बस फला तुम सब दिल्लु अब ना गुमराह हो जाओ कि देखें पास तो फा लगेगा, ना गुमराह हो जाओ कि क्या हाँ जी, क्या पहले इसके करें। फला ला हो जाएगा, ला फला ला फला तदिल्लु, तदिल्लु फिर फा भी लगा अनिल देंगे, हक पास है ना, तदिल्लु, फला तदिल्लु किससे? अनिल हक फला तदिल्लु। अनिल हक, अनिल हक, अन लगता है इसे, अनिल हक, ठीक है। वलद दौलीन तो सबको आता है, कीजिए तर्जुमा। और ना जो और गुमराह ना जो वो गुमराह हुए, ना जो गुमराह होने वाले। दौलुन की जमा है दौलिन, या नून वाली इसम फाइल की जमा है, ये फाइलीन है दौलीन, ठीक है। और ना गुमराह हुए, और ना जो गुमराह हुए। ना वो जो गुमराह होने वाले हैं, गुमराह होने वाले होना चाहिए, या गुमराह हुए हम करते हैं एक्चुअली, हुए नहीं, इसकी जमा है गुमराह होने वाला। ये इसम फाइल की जमा है यानून वाली, ये याद रखना, ठीक है। अरबी में जवाब दीजिए। हल हुआ दालुन अनित तरीक, क्या वो गुमराह होने वाला है सीधे नाम हुआ रास्ते दालुन से। नाम हुआ था। नाम, बस नाम लगाना है, बाकी सारा कुछ वही है। अब आ गया जी खर्रा। खर्रा का मतलब है वो गिरा, उसी तरह इसमें खार रा 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 दो दफा आ रहा है, और एग्जैक्टली इसका दल्ला की तरह ही टेबल बनेगा। कोई ट्राई करना चाहता है तो भी कर लें, वरना फिर आप लोग वर्कबुक में बनाएंगे और रिवीजन नहीं करेंगे। कोई कोशिश करना खर्रा, चाहता है? खर्रा, खर्रा, खर्रू, खर्रा खर्रू खररता, खररता, खररू, वेरी गुड। खररतू, खररना खररतुम, खररता, खररना, खरन्ना, या खर्रत, या खररत, खर्रत। या अब उसके खररता बाद फेल मुदारे यखिर्रू, याखिरू, नहीं यखिर, यखिरू, तशदीद है, यखिर्रू, यखिरू, यखिरूना, 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 अखिरू, तखिर्रू, अखिरू, तखिर्रू, तखिर्रूना, अखिरूना, नखिरू, नखिर्रू, हिया या तखिर्रू, तखिरू। वेरी गुड। हमारे उसी तरह से यखिर्रा या इखरीर बना लेंगे, ठीक है।
پھر خرو یا اخرو بنا سکتے ہیں، پھر لا تخرو اور لا تخرا اور لا تخرو، واحد والے پہ زبر آئے گی نا، لا، یس میم، ٹھیک ہے، لا یہ بنا تخرو. لیا۔ اب اسی طرح دالون بنایا تھا تو کیا بنائیں گے؟ قارون، مفعول اس کا بھی نہیں ہوتا، اور خرون، خرون. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ اس کو کمپلیٹ کر لیجئے۔ اب ضروری بات یہ ہے کہ منڈے کی کلاس میں نے پہلے نہیں رکھی تھی ٹائم ٹیبل میں، کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ شاید منڈے کو روزہ ہو جائے، لیکن چونکہ منڈے کو روزہ نہیں، منڈے کو انشاءاللہ امید ہے نظر آ جائے گا، تو ہم اس لیے کہ ہمارا یہ سلیبس پھر کمپلیٹ ہو جائے گا مڈ کوئز کا سے پہلے والا، ایک ہی رہتا ہے اور وہ اس سے ریلیٹڈ ہی ہے، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، چھوٹی سی آیت ہے، تو منڈے کو اسی ٹائم پہ ہم کلاس رکھیں گے، پھر اس کا ہوم ورک بھی دے دوں گی۔ تو رمضان میں کلاسز نہیں ہیں آپ، لیکن ہفتے میں کبھی 2 دن نکال کے اپنے لیسن ریوائز کریں تو آپ کے ریوائز ہو جائیں گے، کہ مڈ کوئز کی آپ کو انشاءاللہ تیاری کرنی ہے۔ تو کوشش کروں گی کہ پھر رمضان کے بعد ہم ریویژن میں ہم 2 دن ریویژن رکھ لیں، ایک دن ہم پورے قرآن پاک کی رکھ لیں، ایک دن ہم گرامر کی رکھ لیں۔ مڈ کوئز میں جنرلی تو ہم ایک ہی دن دونوں کی رکھتے ہیں نا، لیکن ہم پورا یس میم. 2 دن رکھ لیں گے، آپ کی ذرا گیپ ہے تو اچھی ریویژن ہو جائے گی۔ اور جی پلیز میم. ہوم یس میم، یہ ورک بہتر ہے. ہوم ورک نہیں آ رہے میرے پاس، بہت کم ہے، اراؤنڈ 60 فرسٹ ہوم ورک ہے، دوسرے کا تو 54 55 اتنے ہیں، تیسرے کے اور کام ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ اپنا گوگل، میں نے لنکس بند نہیں کیا، حالانکہ مجھے 1 ہفتے کے بعد کر دینے چاہیے تھے، اب میں ابھی بند نہیں کر لی، 2 ویکس تک، اس کے بعد کروں گی، 2 ویکس میں آپ نے ہوم ورک کمپلیٹ کرنے ہیں اپنے، ٹھیک ہے، کر لیجئے، پھر آپ کو نا تیاری میں آسانی رہے گی۔ اب ایسا کریں نا، جن کے رہتے بھی ہیں نا پریشان نہ ہو، جس دن بیچ میں آپ کو ٹائم ملے آپ لیسن 1A بھی پڑھ لیا، پھر اس کا ہوم ورک کر لیا، ورک بک اگر کسی کی رہتی ہے، وہ تو کر بھی رہے ہیں میرے خیال آپ لوگ، تو وہ پھر کر لیا، پھر اگلے CD پڑھا، پھر اس کا ہوم ورک جس کا رہتا ہے وہ کر لیں، جنہوں نے کر لیا ہے تو بھی اس کو آپ ریوائز کر سکتے ہیں، تو اس طرح آپ کی تیاری بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی۔ آگے اب نئی گرامر بہت کم ہے اس کے بعد، اور ہم یہ مڈ کوئز ہم 12 لیسنز کے بعد لے رہے ہیں، 8 لیسنز ہمارے باقی رہ گئے ہیں جن میں نئی گرامر بہت کم ہے، بہت ساری جو ہے نا وہ ریپیٹیشن ہیں، کچھ کمزور الفاظ ناسیہ وغیرہ کے وہ افعال، لیکن زیادہ نہیں ہیں۔ تو رمضان میں آپ لوگ کوشش کر کے تیاری کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا۔ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ سکتے ہیں، آپ کے سوال کے لیے ہاتھ کھڑا ہے ویسے کھڑا ہے؟ تو چلیے ہم دعا کر لیتے میم ہیں، اس کے ویسے بعد پھر سوال لے لیتے ہیں۔ آئیے ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ